محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليكونن من امتی اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو اشتہار اور سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ خبر لگی کہ 18 جون بروز اتوار بمقام محلہ حیدرآباد والی بال کے گراؤنڈ پر یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد کی گئی. میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ یہ کانفرنسیں، یہ اجتماعات اور یہ جلسے ہماری اصلاح اور ہماری کوتاہیوں کو اجاگر کرنے اور ہمیں متنبہ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں کہ ہم اس دور فتن کے اندر جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مغربی تہذیب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا بھی بگاڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی بگاڑ رہے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں، یہ قالین آپ کے لیے بچھائی گئی ہے. آپ لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے جو بیانات ہوں، اپنے دلوں کو اور اپنے دماغوں کو ان کتاب و سنت کی روشنی میں بیانات کو اپنے دلوں اور دماغوں کو منور کرتے ہوئے یہاں سے جائیں، تاکہ آپ کی اگلی جو زندگی رہ گئی ہے، جس کا علم کسی کو نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں رہ کر کہ یکے بعد دیگرے ہمارے اوپر ابتلا اور آزمائش اور فتنے رونما ہو رہی ہیں. کبھی فتنے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کبھی فتنے نوٹ بندی کے حوالے سے، اور کبھی فتنے طرح طرح کے رونما ہوتے ہیں اور ہمیں ہمارے ایمان کا جائزہ لیا جاتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اس مائک اور اس ہارن کے حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے جائیں گی، انشاءاللہ اس مبارک پور کی سرزمین پر جو فتنہ ارتداد کا آ رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی کمیاں ہم نے چھوڑی ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی پڑھی. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری کوتاہیوں کو، ہماری کمیوں کو اور ہماری لاپرواہیوں کو، اور خصوصاً ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر دار اسلام سے نکل جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اس آیت کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے چند منٹ ارتداد کے حوالے سے باتیں کروں گا کہ آج ہماری بہنیں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر اپنے وواہ اور شادی بیاہ کی رسم کو بجا لاتی ہیں، اس میں سب سے بڑی کوتاہی ذمہ داروں کی ہے، والدین کی ہے. یہ کوتاہیاں والدین کو قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچانے والی نہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اور تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بھی یہ بیان فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے نوجوان ساتھیوں، اگر یہ بات اس ہارن کے حوالے سے آپ کے پاس پہنچ رہی ہے
تو تھوڑا وقت نکالیے، قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کو ٹٹولیے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے کہ آج ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ آج ہم خود غیر مسلموں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، مسلمانوں کو دوست بنانا ناگوار سمجھتے ہیں اور غیر مسلموں کو دوست بنانا باعث فخر اور اپنے آپ کو ایک کامیاب سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جو لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو یہود و نصارہ کو دوست بنائیں گے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین برباد کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرایا ہے، ہمیں دھمکایا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی پر یہ توجہ دلائی ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے دین اسلام کو سے انحراف کر جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان نوجوان ہوں، چاہے وہ مسلمان نوجوان لڑکیاں ہوں، ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص بھی اسلام قبول کرنے کے بعد کسی دوسرے دین کو قبول کرتا ہے، مثلا اس ملک کے اندر ہم تمام مکاتب فقہ اور تمام ادیان کے لوگوں کو پاتے ہیں، اگر ہم نے سکھوں کے ساتھ اپنے دین کو بیچا، ہم نے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے دین کا سودا کیا، ہم نے یہود و نصارہ کے ساتھ اپنے دین کا سودا کیا، تو یقین جانیے میرے نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہماری دنیا کی زندگی بھی خسارے میں جانے والی اور سیدھے سیدھ ہمارے لیے آخرت کی زندگی بھی برباد ہونے والی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول کرتا ہے یا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین ان کے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دنیا کے اندر ان کا معاملہ اور آخرت میں یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے میں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آگے اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی گھاٹے اور نقصان کی بات یہ بتلائی کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین میرے عزیز ساتھیوں کیسے ان لوگوں کو کامیاب دیں، کیسے ان لوگوں کو ہدایت دیں جو اسلام لانے کے بعد اسلام سے ارتداد کا راستہ اختیار کر لیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں، جبکہ ان کے بعد ان کے پاس قرآن کی یہ کتاب جس کو اللہ رب العالمین نے ہدی للناس کہا، جس کو اللہ رب العالمین نے ہدی للناس کے ساتھ ساتھ والفرقان کہا ہے، اس آیت کے بعد اور ان قرآن کریم کی آیات کے بعد اگر ہم قرآن کو بھول جائیں، ہم قرآنی تعلیمات کو بھول جائیں، اسلام کو فراموش کر دیں تو اللہ رب العالمین ہمیں کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اور اس رسول کی تصدیق کرنے کے بعد بھی ہم اس رسول کو جھٹلا دیں تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین بے انصاف لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو جو اسلام قبول کرنے کے بعد غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایسی دردناک بات کہی ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو لعنتی کہا جائے تو انسان فوراً ہم پر بگڑ جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلم ہو جاتی ہیں، یہود و نصارہ کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی یہ لعنت ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین ان کو آخرت میں خسارے میں ڈالنے والا اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت دینے والا نہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اللہ رب العالمین کی بھی لعنت ایسے بندوں پر ہوتی ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے نکل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم میں سے کسی کوئی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر جاتا ہے تو کتنے لوگوں کی زبانوں سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، گالیاں نکلتی ہیں، بس زبان استعمال کرتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔